ظاہر ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، تو ہمارا سب کا ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، مجھے ایک سپروائزر کے طور پہ نامزد کیا اس جگہ پر۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے نامزد کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مایوس ہوں، اور مایوسی کفر ہے، اگر وہ مایوس ہیں تو گورنر ہاؤس آ جائیں، گورنر بھی یہاں اویلیبل ہے، یہاں ہمارا اسٹاف موجود ہے۔ ساتھ میں آج ہی آپ کی اس چینل کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے بچے جن کے ماں باپ آپس میں طلاق ہو چکی ہے، سپریشن ہے، اور بچے رشتہ داروں کے گھر پہ رہ رہے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار ظلم کر رہے ہیں، تو گورنر ہاؤس کے بھی دروازے کھلے ہیں، میرے اپنے دل کے دروازے کھلے ہیں۔ ان سبھی بچوں کو میں اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کفالت کے لیے بھی تیار ہوں، اور ان کی پرورش کے لیے بھی جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی تمام یوٹیوبرز کی کہ جہاں ہمیں اتنی عزت دی گئی گورنر ہاؤس کے اندر، گورنر صاحب خود بھی اچانک سے نمودار ہو گئے، تو اس موقع کو ہم نے غنیمت جانا۔ کامران بھائی، میں تو آپ کو کامران بھائی کہتی ہوں ہمیشہ۔ کامران بھائی، آپ نے خالی جو ایک نام تھا نا عوامی گورنر، یقین جانیے کہ آپ نے اس پہ مہر ثبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، تو ہمارا سب کا ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، مجھے ایک سپروائزر کے طور پہ نامزد کیا اس جگہ پر۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے نامزد کیا، اور رازق اللہ ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کسی کو ایک نوالا بھی کھلائیں، ہم تو خود محتاج ہیں اللہ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی کہ آج گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، صرف افطار ڈنر کے لیے نہیں، سحری کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی 24 گھنٹے عوام یہاں آ سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مایوس ہوں، اور مایوسی کفر ہے، اگر وہ مایوس ہیں تو گورنر ہاؤس آ جائیں، گورنر بھی یہاں اویلیبل ہے، یہاں ہمارا اسٹاف موجود ہے۔ آج وہ 2 بچے ایان اور نابیہ جو 3-4 دن غائب رہے، مسنگ رہے، اور آج واپس آ گئے، آج انہوں نے میرے ساتھ یہاں افطار کیا، اور ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج ہی آپ کی اس چینل کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے بچے جن کے ماں باپ آپس میں طلاق ہو چکی ہے، سپریشن ہے، اور بچے رشتہ داروں کے گھر پہ رہ رہے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار ظلم کر رہے ہیں، تو گورنر ہاؤس کے بھی دروازے کھلے ہیں، میرے اپنے دل کے دروازے کھلے ہیں۔ ان سبھی بچوں کو میں اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کفالت کے لیے بھی تیار ہوں، اور ان کی پرورش کے لیے بھی جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی۔ چھوٹی سی ایک صرف بات، مجھ سمیت یہاں جتنے بھی لوگ عام عوام آئے ہوئے تھے، اور تمام ہم یوٹیوبرز آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، سب کی یہ دعا ہے کہ آپ ہی اس منصب پہ رہیں۔ خاکم بدہن یہ پاکستان ہے، یہاں کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ جہاں سے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے اتنی زبردست سلسلے شروع کیے ہوئے کامران بھائی، وہ سلسلے آگے کیسے جاری رہیں گے؟ دیکھیں جی، ہر ایک کو ایک دن جانا ہوتا ہے، اور کوئی دن مقرر نہیں ہوتا، کوئی کسی وقت بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہاں 50,000 جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے روزانہ جو 2-3 ہزار لوگوں کو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، بیل آف ہوپ پر آتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، ویسے بھی ابھی اذان ہو رہی ہے، کہ جو بھی آئے وہ ان سارے کاموں کو آگے بڑھائے اور مجھ سے بہتر کرے۔ مطلب آپ کوشش کریں گے جاری رکھنے کے لیے؟ میں تو یہ کوشش کروں گا کہ یہ کام چلتے رہیں، دعا کے ساتھ بھی اور لگن کے ساتھ بھی، اور خود بھی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ میرے گورنر رہنے نہیں رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے۔ 1 سال کا یہ کورس ہے، پھر باقی بھی 4.5 لاکھ بچہ ویٹ کر رہا ہے، اور باقی بھی لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی آئے وہ ان کاموں کو اور بہتر کرے۔ بہت شکریہ۔ کامران ٹسوری صاحب کی جو مثال ہے پورے پاکستان میں انہونی مثال ہے، اور انہوں نے جس طرح سے دکھی انسانیت کے سر پہ ایک شفیق باپ کی طرح ہاتھ رکھا ہے، میرے خیال سے پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین، جتنی اس اقدامات کی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔